الله الرحمن الرحيم ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. معزز سامعین، بزرگان دین، حاضرین جمع، خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہدایت کی روشنی دکھلائی اور دین کی باتیں کما قوم تک پہنچائی. سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کا رائے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. انسان کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، یا نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے. آج کے خطبے میں آپ سنیں گے کہ بچوں کی تربیت کیسے ہوگی، تب بچہ صحیح ہوگا اور صالح ہوگا. یہ بچے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین انسان کو دیتا ہے. جس کے پاس بچے ہیں وہ تو بچوں کی اہمیت کو نہیں جان سکے گا. بچوں کی اہمیت کو وہی لوگ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں جن کے پاس بچے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کا انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بچوں سے نوازا ہے، لیکن ان کی تربیت بھی ہونی چاہیے، صحیح اسلامی ڈھانچے میں انہیں ڈھلنا چاہیے اور ڈھالنا چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. لوگوں آگاہ ہو جاؤ، سن لو، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اسے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اسی حدیث میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں. تو اگر اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو ہم پر یہ بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ شریعت کے مطابق قرآن اور حدیث کے سانچے میں اسے ڈالنے کی کوشش کریں، ورنہ یہی اولاد ہمارے لیے دشمن بھی ثابت ہو سکتی ہیں، قیامت کے دن بھی اور اس دنیاوی زندگی میں بھی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، کہ بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا، اور یہ بات سچ ہو کر رہی اور ہوتی رہے گی، کہ اگر اس دنیاوی زندگی میں ہمارے پاس بچے ہیں، ہم نے صحیح سانچے میں، اسلامی سانچے میں اسے ڈالنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا، قرآن اور حدیث کی تعلیم اسے نہیں دیا، تو ہمارے لیے دنیاوی زندگی میں بھی وہ دشمن ثابت ہوگا اور اخروی زندگی میں بھی وہ دشمن ثابت ہوگا. دنیاوی زندگی میں کیسے دشمن ثابت ہوگا وہ بچہ؟ جب وہ بڑا ہوگا، آپ اس میں پیسے خرچ کریں گے، اس کو اس لائق بنائیں گے کہ وہ کمائے کھائے. جب کمانے کھانے کے لائق بن جائے گا، آپ شادی کیجئے گا، بیوی آئے گی، اس سے بے انتہا اس کی محبت ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کو بھول جائے گا، کیونکہ دین اسلام وہ نہیں جانتا، قرآن حدیث نہیں جانتا.
اس کے بعد ماں باپ کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا منزلت ہے، اس چیز کو بھول بیٹھے گا، اس کو نظر انداز کر دے گا۔ آپ لاکھ اس وقت سمجھائیے گا کہ ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں تمہیں رکھا، بہت سی پریشانیاں برداشت کر کے تمہاری پرورش کی، اپنی ماں کو ماں سمجھو، لیکن وہ بیوی کی محبت میں اس قدر گرفتار ہوگا کہ ماں کو ماں نہیں سمجھے گا، باپ کو باپ نہیں سمجھے گا۔ وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ باپ کا مقام کیا ہے، بیوی کا اور ماں کا مقام کیا ہے، قرآن ہمیں کس چیز کی تعلیم دے رہا ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں جانے گا، آپ کو ستانا شروع کرے گا۔ آپ اس سے کوئی بات بولیں گے، اس وقت آپ کو مارے گا، گالی دے گا، اور اس طرح کی باتیں آئے دن سننے میں آتی ہیں، دیکھنے میں بھی آتی ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کو مارتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تربیت صحیح ڈھنگ سے اس کی تربیت نہیں ہوئی۔ وہ آپ کو مارے گا، آپ کو گالی دے گا، آپ ایک ہاتھ ماریے گا، آپ کو 2 ہاتھ مارے گا۔ اس لیے اگر اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کی تربیت صحیح ڈھنگ سے کیجیے، ورنہ قرآن کریم میں جو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ تمہارے بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے لیے دشمن ثابت ہوں گے۔ یہاں تک کا تو معاملہ یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس بچے کی پیدائش میں ہم نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی، ہماری پٹائی کی دنیاوی زندگی میں، ہمارا دشمن ثابت ہوا دنیاوی زندگی میں، اخروی زندگی میں بھی دشمن ثابت ہوگا۔ کب؟ میدان محشر میں اللہ رب العالمین جب حساب و کتاب لے رہا ہوگا، اس سے پوچھے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا، صدقہ خیرات کیوں نہیں کیا؟ وہ بچہ جواب دے گا کہ اللہ، میں بچہ تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ دین کیا ہے، دنیا کا کیا ہے، میرے باپ نے دین سے مجھ کو دور رکھا اور دنیاوی زندگی میں مجھے بلائے رکھا اور دنیاوی تعلیم مجھے دی، اس لیے اللہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہاں بچہ آپ کا دشمن ثابت ہوگا۔ لاکھ دنیا میں نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، صدقہ خیرات کیجیے، وہ بچہ آپ کو جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ وہاں پر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی مجبوری رکھ دے گا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرے اس باپ کا ہے، میں اس کو کچھ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ لے جاؤ اس بزرگ کو، اس حاجی اور نمازی صاحب کو لے جاؤ جہنم میں پھینک دو۔ دنیا سے اسے بڑی محبت تھی، اولاد سے بڑی محبت تھی، اس نے اولاد کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے اپنی دین کو برباد کر دیا، اپنی زندگی کو اس نے اولاد کے پیچھے لگا دیا، اولاد کے مستقبل کے بارے میں دینی اعتبار سے کچھ نہیں سوچا، صرف دنیاوی اعتبار سے سوچا۔ ہمارا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا سب بیکار چلا جائے گا۔ کیا ہوا فائدہ؟ ہم نے دین سے اس کو دور رکھا۔ اولاد کی تربیت ہونی چاہیے صحیح ڈھنگ سے۔ وہ کیسے؟ سب سے بہترین وقت جو ہوتا ہے اولاد کی تربیت کا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت سے اولاد کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، اس وقت جب روح پھونک دی جاتی ہے، بچے کے اندر جان آ جاتی ہے، اس کے بعد سے بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ وہیں سے ایسی پیریڈ میں، ایسی حالت میں ماں کو چاہیے کہ وہ پوزیٹو خیال، نگیٹو خیال نہیں، مثبت خیال رکھے ذہن میں، الٹا سوچ نہ رکھے۔ کیا ہوتا ہے؟ ماں کا جو سوچ ہوتا ہے اس کے جسم میں خون کے رگ میں خون کے ساتھ تحلیل ہو کر بچے کے جسم میں پہنچتا ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس بچے کی غذا کیا ہے؟ ماں کے جسم کا خون، جو عام دنوں میں مخصوص ایام میں آتا ہے، عمل سے جب بچہ رہ گیا خون کا آنا بند ہو جاتا ہے، وہی خون بچے کی غذا بن جاتی ہے۔ تو جب ماں الٹا سوچ رکھے گی، وہی سوچ اس خون کے ساتھ تحلیل ہو کر بچے کے جسم میں جائے گا اور پھر بچہ بھی اسی سوچ کا پیدا ہوگا۔ تو خصوصی طور پر ان ایام میں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو ماں کو چاہیے کہ مثبت خیال رکھے، صحیح سوچ رکھے اور کثرت سے ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، منہیات سے رک جائے، جن چیزوں کا قرآن اور حدیث میں حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کو بجا لائے، تب اسی ڈھنگ سے اور اسی سانچے میں وہ بچہ ڈھلے گا پیٹ میں۔ اس کے بعد بچے کی جب پیدائش ہونے کے بعد خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی۔ یہ نہیں کہ بچہ پیدا ہوا بیٹا
تو خوشی کے مارے ڈھول پیٹیں، مٹھائی تقسیم کرائیں، اور بیٹی کی پیدائش ہو تو سر نیچے کر لیں اور تاکہ کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام اسی لیے اس دنیا میں آیا کہ عورتوں کے مقام کو بلند کرے۔ جو عورتیں گری ہوئی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں، اسلام ان کے مقام کو بلند کیا۔ بچیوں کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا، اسلام نے ان کی پیدائش کو فخر سمجھا اور اس کو فخر کی نظر سے دیکھا میرے بھائی اور دوستوں۔ اس لیے آج دیکھیے جہاں سے اسلام شروع ہوا مکہ مدینہ میں، وہاں دیکھیے عورتوں کا کیا مقام ہے۔ ہم لوگ یہاں لڑکے والے جہیز لے کر شادی کرتے ہیں، وہاں لڑکی والے لے کر شادی کرتے ہیں۔ اسلام نے ان کے مقام کو بلند کیا تو ہم بھی ان کے مقام کو بلند رکھیں۔ بچی ہو یا بچہ ہو، کسی کی پیدائش ہو، خوشی کا اظہار کریں۔ اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان کے بیٹے ابراہیم کی پیدائش ہوئی، ایک آدمی آیا خبر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول، آپ کے بیٹے ابراہیم کی پیدائش ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک غلام دیا، یعنی خوشخبری دینے والے کو آپ دے سکتے ہیں۔ ہاسپٹل میں آپ بھرتی کرائے ہیں، نرس خبر لے کر آئی آپ کے پاس کہ بچے کی پیدائش صحیح سالم ہو گئی ہے، آپ اسے کچھ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ابو لہب جو آپ کا چچا، ابو لہب کی لونڈی سویبہ ابو لہب کے پاس آئی اور کہا کہ ابو لہب، محمد کی پیدائش ہوئی ہے۔ ابو لہب نے انہیں آزاد کر دیا، کہا کہ خوشخبری لے کر آئی ہو، جاؤ تم آزاد ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد بچے کی جب پیدائش ہو جائے تو اسے تہنیک کرانا چاہیے۔ تہنیک کہتے ہیں کہ کسی بزرگ آدمی، شریف آدمی، دیندار آدمی، پاکیزہ آدمی کے پاس اس بچے کو لے جایا جائے اور وہ دیندار آدمی، بزرگ آدمی اپنے دانت پر کھجور کو رکھ کر چبا کر اور اس بچے کے تالو میں لگا دے، اس کا اثر بھی اس بچے پر ہوگا۔ اب اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ خاص کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیز خاص ہے، وہی یہ بات وہی یہ کام کر سکتے تھے، اب کسی کے لیے جائز نہیں۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، خصوصیت کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا ہے، اس لیے ہم بھی اس سے نہیں روکیں گے۔ امام احمد بن حنبل کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود اپنے بچے کو لے کر ام علی ایک بزرگہ خاتون ان کے پاس لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے دیندار عورت، آپ تہنیک کر دیجئے۔ اپنے منہ میں کھجور کو رکھتی ہیں، دانت سے پیس کر تھوڑا نکال کر اس کے تالوں میں لگا دیتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت کسی بھی بزرگ، دیندار اور متشرع آدمی سے ایسا کام کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بچے کا جو پہلا خوراک ہوگا وہ ماں کا دودھ ہوگا۔ آج فیشن کا دور چل چلا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے اسی وقت ماں کو اور بچے کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ بچے کو کہیں شیشہ میں پیک کر دیا گیا، وہ ماں کی محبت کو نہیں سمجھ سکے گا، برسوں شیشہ میں اس کو پیک رکھا جاتا ہے اور گائے بیل بھینس کا دودھ اسے دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ تو مجبوری کے وقت ان چیزوں کا استعمال ہونا چاہیے۔ انسان کا بچہ انسان ہی کا خوراک لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جو کہ ماں اپنے پیٹ میں جو ماں 9 مہینے تک رکھی، پیدائش کے بعد وہ اپنے بچے کو اپنے گود میں لے کر دودھ پلائے گی تو اس بچے کی محبت ماں کے دل میں اور ماں کی محبت بچے کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ جب آدمی کسی سے قریب ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ محبت و الفت ہو جاتی ہے، لیکن جو آدمی کسی سے دور ہوتا وہ نہیں جانتا کہ وہ آدمی کیسا ہے، اس سے محبت نہیں ہوگی۔ بچہ 24 گھنٹہ اپنی ماں کو دیکھے گا اپنی نظر سے، ماں اس بچے کو دیکھے گی، لازم سی بات ہے ماں کی محبت بچے کے دل میں اور بچے کی محبت ماں کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ تو سب سے پہلا خوراک ماں کا دودھ ہونا چاہیے کہ ماں کو دیا جائے، وہ اپنے بچے کو اپنے گود میں لے کر اور اسے اپنا دودھ پلائے۔ اس کے بعد اس بچے کی پرورش ہوگی، اچھا نام اسے رکھا جائے، کیونکہ قیامت کے دن انہی ناموں سے جو دنیاوی زندگی میں رکھا جاتا ہے، انہی ناموں سے قیامت کے دن
پکارا جائے گا انسان کو. یہ نہیں کہ کسی ہیرو کا بیٹا پیدا ہوا کسی ہیرو کا نام رکھ دیا, بیٹی پیدا ہوئی کسی ہیروئن کا نام رکھ دیا, وہی اثر پڑنے لگے گا. پھر بعد میں پچھتائیے گا وہ ہماری بیٹی ہوشیار ہو گئی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی. جب آپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی, آپ نے کسی ہیروئن صحیح نہیں ہوتی, ان کا بازار ہی غلط ہوتا ہے. جب آپ ان کے نام پر نام رکھیے گا تو ان کا کام بھی وہی ہوگا جو ان کا کام ہوتا ہے. اور نام بھی عجیب عجیب سننے میں آتا ہے. میں کہیں پڑھا رہا تھا, ایک بچی میرے پاس ٹیوشن پڑھ رہی تھی, میں نے پوچھا کیا نام ہے تو فرجانہ. فرجانہ کا معنی ہوتا ہے شرمگاہ. نام کیا ہے؟ فرجانہ. اور وہاں کے لوگ پڑھے لکھے گوری. میں نے کہا میں نام تو بدل نہیں سکتا لیکن اتنا کر سکتا ہوں, اس کا معنی بدل سکتا ہوں. فرجانہ جیم کے بجائے تم بے سے لکھو, جیم سے لکھو گے تو اس کا معنی ہوگا شرمگاہ, بے سے لکھو گے تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا. اس لیے جیم سے مت لکھنا, بے سے لکھنا. جیسے اسی گاؤں میں کسی بچی سے کہا کہ اپنے ماں باپ کا نام لکھو, بھائیوں کا بہنوں کا نام لکھو, تو وہاں لکھی سمینہ سین سے. سمینہ کا معنی ہوتا ہے موٹی عورت. معنی دیکھیے سمینہ موٹی عورت, اور اسی کو سے سے لکھا جائے سمینہ تو ہوگا قیمتی. میں نے کہا اسے سے لکھو, سے نہیں. تو نام کا اثر پڑتا ہے بچوں پر, اس لیے نام صحیح رکھا جائے, اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جو میں نام رکھ رہا ہوں اس کا معنی کیا ہوگا. نہیں تو لیلا اور مجنو اور ڈلی اور کیا کیا نام جو رکھتے ہیں لوگ, اس طرح کے نام یہ سب بیجا اور فضول نام, اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے. سب سے بہتر نام جو حدیث میں عبداللہ عبد الرحمن ہے, اس طرح کے نام رکھنا چاہیے. جو نبیوں کا نام ہے اس طرح کے نام رکھنے چاہیے. اس کے بعد 7ویں دن بچے کا عقیقہ ہو, سر مڈایا جائے اور سر کا جو بال ہے اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا جائے اور عقیقہ کیا جائے. لڑکا ہے اس کی طرف سے 2 جان, لڑکی ہے اس کی طرف سے 1 جان. اس میں بھی تاخیر نہ کی جائے. ہاں اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تو مجبوری کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے, اس میں تاخیر ہو سکتی ہے. لیکن زبردستی کوئی مجبوری بنا دے, مجبوری کوئی نہیں لیکن زبردستی کوئی مجبوری بنا دے کہ ہمارے پاس مجبوری ہے 7ویں دن نہیں کریں گے, کبھی موقع ملے گا تو کریں گے, تو آدمی گناہ گار ہوگا. کیونکہ بچہ عقیقے کے ساتھ گروی ہوتا ہے. جیسے ہم کوئی زیور بندک رکھتے ہیں سنار کے پاس, ویسے ہی وہ بھی بندک ہوتا ہے جب تک اسے پیسہ دے کر چھڑا نہ لے. اسی طرح سے عقیقہ کر کے اسے چھڑانا ہوتا ہے. آپ 7ویں دن کرنا یہ سنت اور یہی شریعت سے ثابت ہے. اس کے بعد 14ویں یا 21ویں دن یہاں تک آتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کرتے ہیں عقیقہ تو ہو جائے گا لیکن گناہ گار آپ ہوئیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خلاف سنت آپ نے کام کیا, سنت سے منہ موڑا. سنت یہی ہے کہ 7ویں دن یا 14ویں یا 21ویں دن کیا جائے, اس کے بعد سنت نہیں ہے. اس کے بعد آپ اپنا فرض اتار رہے ہیں. اس کے بعد عقیقہ کرنے کے بعد اس بچے کی تربیت کیسے ہو, آپ اس سے بیاض محبت کریں, شفقت سے پیش آئیں اور اسے سب سے پہلا لفظ جو سکھائے لفظ اللہ سکھائیں. یہ نہیں کہ کسی فلم کا گانا سکھا دیں. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے سنا, چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں الف بے یاد نہیں ہے اور بھوجپوری کھانا اگر گانا 2-4 سنا جائے تو بہت ٹھیک سے شروع سے لے کر آخر تک سنا دیں گے, بیچ میں کہیں بھی بھولنے والے نہیں ہوتے. تو سب سے پہلا لفظ اللہ سکھلایا جائے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ سکھلایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے یہاں بچے کی پیدائش ہو اور وہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ سکھلا دے, پھر اس کے مرنے کی پرواہ نہ کرے. یعنی ابتدا یہیں سے ہوئی اور ہو سکتا ہے کہ انتہا وہیں پر ہو, اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اور اس کے بعد بچہ جب کچھ ہوشیار ہو جائے تو دینی تعلیم اسے لگائیں. یہ نہیں کہ دنیاوی تعلیم بالکل نہ لگائیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور یہ علم لفظ علم پر الف لام داخل ہوا, یہ قرآن اور حدیث کا علم ہے. قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, واجب ہے. اس کا چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ نہیں کہا کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں کا حاصل کرنا واجب ہے,
کہا کہ دینی تعلیم قرآن اور حدیث کی تعلیم کو حاصل کرنا واجب اور فرض ہے، لیکن اس سے بھی منع نہیں کیا کہ کوئی آدمی دنیاوی تعلیم حاصل کرے، اس سے منع نہیں کیا، لیکن پہلا فرض یہ ہے اس کو نبھانے کے بعد آپ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اسی دنیا میں جینا ہے، کچھ کرنا ہے، تو لازم سی بات ہے دنیا کی زبان کو سیکھنا ہوگا، دنیا کمانے کے لیے کچھ ہنر ہونا پڑے گا۔ یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ تعلیم نہیں، یہ ہنر ہے جو پیسہ کمانے کے لیے آپ سیکھتے ہیں۔ دینی تعلیم انسان پر اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد چند مرحلے ہوتے ہیں انسان کے۔ جب انسان 7 سال کا ہو جائے بچہ، تو آپ اس کے ساتھ نرمی شفقت کا برتاؤ کیجیے اور بچے کی طرح سے اس کے ساتھ پیش آئیے۔ ایک حدیث میں ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میری عمر 5 سال تھی، میں ایک کنویں کے کنارے بیٹھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کنویں سے منہ میں پانی لیا اور میرے بدن پر فوہارا پھینکا۔ یعنی بچوں کے ساتھ بچوں جیسا سلوک کیا جائے، یہ نہیں کہ بچوں کے ساتھ بڑوں جیسا سلوک کیا جائے۔ بچے غلطی کرنے ہی کے لیے ہیں، کیونکہ وہ نادان ہیں، وہ جانتے نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں غلط ہے یا صحیح ہے۔ اب ان کی چھوٹی چھوٹی غلطی پر بھاری بھاری سزا دی جائے، اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یا بچے آپ کو تنگ کریں، آپ ان کو ڈانٹیں ڈپٹیں مارے پیٹیں، یا عورتوں کی خاص عادت ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے جب گود کے بچے جب چلاتے ہیں چیختے ہیں تو انہیں برداشت نہیں ہوتا اور فوراً انہیں مارنے لگتی ہیں یا چیخنے چلانے لگتی ہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آخر اسلام نے عورتوں کو کا مقام 3 گنا مردوں سے زیادہ کیوں قرار دیا؟ اسی لیے نا کہ تمام طرح کی تکلیفوں کو عورتیں برداشت کرتی ہیں۔ بچہ جب گود میں ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پیٹ میں ہوتا ہے، تب سے لے کر اور جوانی تک بڑھاپے تک ماں اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ بات کیا ہے؟ پیدا کر دیا چلا گیا باہر، اب ماں سمجھے جو بچہ کب پیشاب کیا، کب پیخانہ کیا، کب کیا کب رویا کب گایا، یہ ساری چیزیں ساری پریشانیوں کو ماں برداشت کرتی ہے۔ اس لیے ماں کے مقام کو اسلام نے بلند کیا۔ اب اس سے سخت محبت ہونی چاہیے، لیکن اتنی محبت نہ ہونی چاہیے کہ بچے کو بگاڑ دیا جائے۔ 7 سال تک اس سے محبت کیجیے، اسے تربیت دیجیے۔ 7 سال کے بعد 14 سال کے بیچ میں آپ بچوں کو حکم دیجیے کسی کام کا۔ اسی لیے حدیث میں کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7۔ 7 سال کے جب بچے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی کٹائی کرو۔ تو 7 سے 14 سال تک انہیں حکم دینا ہے، اور 14 سے 21 سال تک آپ کے جو بچے 14 سال کے بعد کی عمر کو پہنچ جائیں آپ ان کے دوست بن جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوست اپنے دوست کے سامنے اپنی دل کی تمام باتوں کو رکھ دیتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، وہ کوئی بات چھپاتا نہیں ہے۔ تو جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ معاملہ رکھیں گے اس عمر میں، تو وہی عمر اصل عمر ہوتی ہے۔ بچہ وہیں سے اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے پڑھ کر کیا بننا ہے، مجھے کس لڑکی سے شادی کرنی ہے، وہ ہوشیار ہو جاتا ہے، بچہ بالغ ہو گیا۔ اب آپ اس سے دوستانہ اگر تعلق نہیں رکھتے، آپ اس بچے کو دینی تعلیم میں لگائے ہوئے ہیں اور وہ بچہ چاہ رہا ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرنا، اب ڈر کے مارے وہ آپ سے نہیں کہہ رہا کہ میرا باپ ہے، میں اسے کہوں گا کہ میں یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے مارے گا، لیکن دوستانہ تعلق ہوگا، بلا جھجک وہ بچہ کہے گا کہ ابو آپ میری زندگی برباد کر رہے ہیں، دینی تعلیم میں لگائے ہوئے یہ تعلیم چھوڑوا دیجیے، اتنا سیکھ گیا بہت زیادہ ہے، اب مجھے اس تعلیم میں لگوائیے۔ یا بچہ آپ شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس بچی کی شادی فلاں گاؤں میں کر دیں، اور وہ بچہ ہوشیار ہو گیا، اس نے اپنی شادی کسی اور سے طے کر لی ہے، آپ وہاں بات کر رہے ہیں اور وہ وہاں بات کر رہا ہے، ڈر کے مارے آپ سے کہہ نہیں سکتا، اس لیے کوئی جان رہا ہے کہ میرا باپ ہے، اگر میں کہوں گا کہ نہیں ابو ہماری شادی وہاں نہیں ہوگی یہاں ہوگی، ہو سکتا ہے مجھے مارے گا، ڈر کے مارے نہیں کہے گا، بات بگڑے گی۔ آپ شادی فکس کر دیے، بارات کل جانے والی ہے، رات کو بچہ نکلا وہاں سے لڑکی لیا اور فرار ہو گیا، آپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ دوستانہ تعلق رکھیے گا، بلا جھجک کہے گا کہ ابو میرے شادی کے بارے میں آپ بالکل فکر نہ کیجیے، ایک لڑکی ہے بہت حسین و جمیل ہے، پڑھنے میں اچھی ہے، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، باپ کہے گا بہت اچھی بات ہے، آپ کی عزت بچ جائے گی۔ اس طرح کا معاملہ
14 سے 21 سال تک ہونا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیے تاکہ بلا جھجک اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھ دیں اور آپ اسی کے مطابق اپنے قدم کو آگے بڑھائیں۔ 21 کے بعد شادی کر دینے کے بعد آپ بچوں کو آزاد چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ مٹھی میں لیے رہیں زبردستی کہ ایک ہی میں رہنا ہے تو رہنا ہے، وہیں سے بگاڑ شروع ہوگا۔ وہیں سے بچہ اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھے گا، کیونکہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن وہیں سے ہوتا ہے۔ دو عورت دو گھر سے آئے گی، دو طرح کا ذہن ہوگا۔ جن دو بھائیوں میں کبھی بگاڑ نہیں ہوا وہ دو عورتیں آ کر لڑا دیں گی، بہن بھائی میں اور ماں باپ میں سب میں لڑا کر رکھ دے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ لڑائی سے نجات پانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ شادی کر کے اسے آزاد چھوڑ دے کہ جاؤ کماؤ کھاؤ۔ اب اپنی زندگی کے بارے میں تم سوچو، یہاں تک جو کرنا تھا میں نے کر دیا، اگر زبردستی اس کو ایک گھر میں آپ رکھ رہے ہیں کہ نہیں ہم چھوڑیں گے نہیں، کتنا دن تک تمہیں کمایا کھلایا پولا پوسا اور پرورش کی، ہمیں کما کر کھلاتے رہو، وہیں سے بگاڑ شروع ہوگا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں سوچے گا وہ اتنا کماتا ہے اور میں اس سے زیادہ کماتا ہوں، پھر دونوں برابر کے حقدار کیوں ہوں گے؟ اور وہی چیز جو وہ کھاتا ہے وہی جو میں کھاتا ہوں، پھر ایسا کیوں ہوگا؟ طرح طرح کی خیالات ذہن میں آئیں گے اور وہیں سے بگاڑ شروع ہوگا۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، اور یہی چیز تربیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام سے مطلوب ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق بچوں کی تربیت کریں تاکہ ہمارے بچے نہ بگڑیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ بچے کیوں بگڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین